المتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے صفحہ نمبر 55 تک پڑھ لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ حمزہ کے احوال یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ جی، حمزہ کی دو حالتیں ہوتی ہیں، مفردہ اور مجتمعہ۔ مفردہ سے مراد اکیلا حمزہ، مفرد تنہا ایک حمزہ ہو، اور مجتمعہ میں دو حمزہ آ جائیں، جمع ہو جائیں، پھر اس کی کوئی بھی اعراب کی شکل ہو سکتی ہے، ایک جیسا اعراب ہو یا مختلف اعراب ہو، لیکن یہ ہے کہ حمزہ کبھی اکیلا آتا ہے اور کبھی حمزہ جو ہے وہ اپنے دوسرے حمزہ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کو مجتمع کہتے ہیں۔ پھر مفردہ کی آگے مختلف صورتیں ہیں، کہتے ہیں کہ حمزہ مفردہ کی یا تو صورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ صورت سے مراد وہ کرسی ہے یا وہ سپورٹ ہے جس کے اوپر حمزہ کو لکھا جاتا ہے، کبھی وہ الف ہوتا ہے، کبھی وہ واو ہوتی ہے، کبھی وہ یا ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حمزہ کی صورت نہیں ہے، تو اس سے مراد وہ کرسی ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہوتی۔ حمزہ تو حالانکہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حمزہ ہے یہ ضبط کے اندر ہوتا ہے، رسم کے اندر حمزہ موجود نہیں ہوتا۔ تو صورت اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ حمزہ چونکہ ضبط ہے وہ کسی صورت کے اوپر آ گیا، یعنی رسم کی صورت موجود تھی، رسم کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی کرسی یا سپورٹ موجود تھی، بنیاد موجود تھی جس کے اوپر اس کو رکھ دیا گیا۔ جی، تو حمزہ کی یا حمزہ مفردہ کی یا تو صورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ وہ حمزہ مفردہ جس کی صورت ہوتی ہے، وہ صورت یعنی وہ کرسی کبھی الف ہوتی ہے، جیسے سآلہ، تو اب یہاں پر جو حمزہ ہے وہ الف کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو الف گویا کہ حمزہ کی صورت یا حمزہ کی کرسی ہے۔ کبھی واو ہوتی ہے، جیسے لؤلؤن، تو یہاں پہ واو جو ہے یہ حمزہ کی صورت یا حمزہ کی سپورٹ یا حمزہ کی کرسی ہے۔ کبھی یا ہوتی ہے، جیسے بارئکم، تو یہاں حمزہ کے نیچے جو یا کا قط ہے یہ حمزہ کی کرسی ہے یا حمزہ کی صورت ہے۔ یعنی کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں، الف ہو سکتا ہے، واو ہو سکتی ہے، اور یا ہو سکتی ہے۔ اور کبھی یہ ہے کہ حمزہ کی صورت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ حمزہ مفردہ یعنی وہ اکیلا حمزہ جس کی صورت نہیں ہوتی، وہ کبھی ابتدا میں ہوتا ہے، جیسے آدم۔ اب یہ جو آدم کا حمزہ ہے یہ بغیر صورت کے ہے، یعنی بغیر کرسی کے ہے، بغیر بنیاد کے ہے، اس کے نیچے نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے۔ تو اس کو آدم، یہ جو الف ہے اس کے اوپر لکھنا یہ غلط ہے، اگر الف پر ہم لکھیں گے نا تو یہ ادم بن جائے گا۔ تو آدم یہ ابتدا میں ہے، کبھی یہ وسط میں ہوتا ہے یعنی درمیان میں ہوتا ہے، جیسے لرؤوف، یہاں پہ درمیان میں ہے۔ کبھی آخر میں بھی ہوتا ہے، جیسے السماء۔ تو حمزہ جو ہے دونوں طرح سے آتا ہے، کبھی صورت بھی آتا ہے اور کبھی بغیر صورت کے آتا ہے جب یہ تنہا ہو۔ اس کے بعد ہے حمزہ مجتمع، یعنی جب دو حمزے آ رہے ہوں۔ حمزہ مجتمع کی حالت میں دونوں حمزہ یا تو صورتاً متفق ہوں گے، یعنی ان کا اعراب ایک ہی ہوگا، مفتوح ہوں گے یا مقصور ہوں گے یا مضموم ہوں گے، یا صورتاً مختلف ہوں گے، یعنی ان کا اعراب مختلف ہوگا، جیسے افکن،
پہلا مفتوح ہے دوسرا مقصور ہے، یا اُنبئکم پہلا مفتوح ہے دوسرا مضموم ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ جب ایک حمزہ ہے تو اس کا تو حکم یہی تھا کہ وہ کبھی کرسی پہ ہوگا کبھی بغیر کرسی کے ہوگا اپنے اعراب کے اعتبار سے، اور جب یہ اکٹھے آ جائیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی کس کو دی جائے گی، یا دونوں کو دی جائے گی یا ان میں سے کسی ایک کو دی جائے گی، اور اگر ایک کو دی جائے گی تو کس کو دی جائے گی، تو اس کا ہے حکم۔ جب دونوں حمزہ صورتاً متفق ہوں، یعنی دونوں حمزہ جو ہیں ان کا ایک ہی اعراب ہو، تو دونوں حمزوں کی دونوں صورتوں میں سے ایک صورت کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ جیسے انذرتہم، تو یہاں پر دونوں صورتوں میں سے ایک صورت کو حذف کرنا ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ ورنہ اجتماع صورتین لازم آئے گا۔ جیسے وہ اجتماع ساکنین جو ہے عرب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس طرح اجتماع صورتین بھی ان کو مشکل لگتا ہے کتابت کے اندر۔ تو ایک جیسی دو صورتیں آ جائیں تو وہ لکھنے میں عجیب لگتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو صورت ہم نے حذف کرنی ہے وہ کون سی ہوگی، وہ پہلی صورت ہوگی یا دوسری صورت ہوگی؟ امام فرا رحمت اللہ علیہ صدارت میں آنے کی وجہ سے، صدارت میں یعنی شروع میں آنے کی وجہ سے، پہلے آنے کی وجہ سے مطلقاً پہلی صورت کو باقی رکھنے اور مؤخر ہونے کی وجہ سے دوسری صورت کو حذف کرنے کے قائل ہیں۔ گویا کہ صورت کو حذف کرنے میں پھر اختلاف ہے۔ امام فرا جو ہیں وہ جو پہلی صورت ہے اس کو باقی رکھتے ہیں، اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ یہ ابتدا میں آئی ہے، شروع میں آئی ہے، اس کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری صورت جو ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ لیکن امام کسائی جو ہیں وہ ان سے ذرا مختلف موقف رکھتے ہیں۔ امام کسائی اصل ہونے کی وجہ سے دوسری صورت کو باقی رکھنے، کیونکہ دوسری صورت جو ہے وہ اصل ہے، اور زائد ہونے کی وجہ سے پہلی صورت کو حذف کرنے کے قائل ہیں۔ امام فرا جو ہیں وہ گویا کہ پہلی صورت کو باقی رکھتے ہیں، جبکہ امام کسائی جو ہیں وہ دوسری صورت کو باقی رکھتے ہیں۔ علماء ضبط نے مذکورہ دونوں مذاہب پر عمل کیا ہے، اور وہ اس طرح، یعنی ان مذاہب کو دونوں کو ملا کر عمل کیا ہے، ان کی تقسیم کر دی ہے۔ وہ اس طرح عمل کیا ہے کہ حرکات متفق ہونے کی صورت میں امام کسائی کے مذہب کو اختیار کیا ہے، یعنی جب دونوں حمزوں کی حرکتیں متفق ہوں تو پھر امام کسائی کا مذہب لے لیتے ہیں۔ تو امام کسائی کا مذہب یہ ہے کہ دوسری صورت جو ہے اس کو باقی رکھیں گے اور پہلی صورت کو حذف کر دیں گے، اور حمزہ کی دوسری صورت کو باقی رکھا ہے، جیسے انذرتہم۔ اب یہاں پہ جو انذرتہم ہے اس میں پہلا حمزہ جو ہے وہ بغیر صورت کے ہے، بغیر کرسی کے ہے، جبکہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف کی کرسی پر ہے، الف کی صورت پہ ہے۔ تو امام کسائی کہتے ہیں کہ دوسری صورت کو ہم باقی رکھیں گے اور جو پہلی صورت ہے اس کو حذف کر دیں گے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حرکات کے مختلف ہونے کی صورت میں، پہلے تھا حرکات متفق ہوں، اب یہ ہے کہ حرکات کے مختلف ہونے کی صورت میں امام فرا کے مذہب کو اختیار کیا ہے، یعنی حرکات متفق ہوں تو امام کسائی کے مذہب کو، اور حرکات مختلف ہوں تو امام فرا کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اور حمزہ کی پہلی صورت کو باقی رکھا ہے، یعنی پہلی صورت جو ہے وہ باقی ہوگی اور دوسری صورت جو ہے حذف ہو جائے گی، جیسے انزلہ۔ انزلہ، اب یہاں پہ انزلہ میں جو پہلا حمزہ ہے اس کے نیچے الف موجود ہے، جبکہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کے نیچے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو گویا کہ پہلی صورت کو باقی رکھ لیا ہے مختلف حرکت ہونے کی صورت میں، اور دوسرے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا ہے۔
اب یہ ہے کہ بسا اوقات 3 حمزے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب کسی کلمہ میں 3 حمزے اکٹھے ہو جائیں اور ایک کی صورت ثابت ہو، یعنی ان میں سے صرف ایک کی صورت کو رکھا جا سکے، باقی کی صورت ثابت نہ ہو، جیسے آلہتنا اور آمنتم استفہام والی قرات میں، تو اس کے ضبط میں متعدد مذاہب پائے جاتے ہیں جن کی تعداد 60 کے قریب ہے، یعنی بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ لیکن صاحب متن الذیل علامہ محمد بن محمد الاموی الشریشی الشہیر بالخراز، تو متن الذیل کے جو مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، علامہ محمد بن محمد المعروف بالخراز، ان کی معروف کتاب ہے ضبط پر، انہوں نے فقط 3 مذاہب بیان کیے ہیں، جو اہم مذاہب تھے اور صحیح تھے وہ 3 بیان کر دیے ہیں، اور دیگر مذاہب کو ضعف کی بنیاد پر ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بیان کردہ 3 مذاہب درج ذیل ہیں، جو انہوں نے 3 مذاہب بیان کیے ہیں وہ یہ درج ذیل ہے۔ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ پہلے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا جائے، دوسرے حمزہ کو الف کی صورت دے دی جائے، اور تیسرے حمزہ کی جگہ چھوٹا سا الف لگا دیا جائے، کیونکہ ابدال ہو جاتا ہے نا، جب 3 حمزے ہوں تو پھر تیسرے کا ابدال ہو جاتا ہے، جیسے آلہتنا، اور اسی پر عمل ہے، یعنی پہلا حمزہ جو ہے وہ بغیر صورت کے ہے، دوسرے حمزے کے نیچے صورت ہے، اور جو تیسرا حمزہ ہے اس کی جگہ پہ چھوٹا سا الف، جس کو الحاق الف کہتے ہیں، وہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ پہلا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ پہلے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا جائے، تیسرے حمزہ کی جگہ الف رکھ دیا جائے، اور 2 حمزوں کے درمیان چھوٹا سا الف رکھ کر اس کے اوپر دوسرا حمزہ لگا دیا جائے، جیسے آلہتنا، پڑھنے میں ایک ہی ادائیگی ہوگی۔ تو یہ ایک دوسری شکل ہے کہ پہلا حمزہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اور تیسرا حمزہ جو تھا اس کی جگہ پہ پورا مکمل الف جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان چھوٹا سا الف یعنی الحاق الف، کھڑا پر یا الحاقی الف کہہ لیں، وہ لگا کر اس کے اوپر حمزہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے حمزہ کی صورت کو حذف کر دیا جائے اور تیسرے حمزہ کی جگہ الف لگا دیا جائے، یعنی پہلا اور دوسرا حمزہ ان دونوں کی صورت کو حذف کر دیا جائے، اور جو تیسرا حمزہ ہے اس کی جگہ الف لگا دیا جائے، جیسے آلہتنا۔ تو پڑھنے میں تینوں انداز کتابت ہی ایک ہی انداز میں پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہے حمزہ کا محل، کہ یہ حمزہ لگانا کہاں پر ہے۔ کہتے ہیں حمزہ کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی حمزہ لگانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس کی صورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حمزہ کی صورت نہ ہو تو اسے مطلقاً سطر پر رکھ دیا جائے گا۔ اب ظاہر یہاں پر سطر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جب ہم کتابت کرتے ہیں تو گویا کہ ایک نیچے لکیر ہوتی ہے، سطر ہوتی ہے، اس پہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حمزہ کو مطلقاً سطر پر رکھ دیا جائے گا، خواہ وہ کلمہ کے شروع میں ہو جیسے آدم، یا کلمہ کے درمیان میں ہو جیسے لرؤوف، لرؤوف، یا کلمہ کے آخر میں ہو جیسے السماء،
قاضی محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو ان تینوں جی قاضی محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے قاضی محترم. جی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر حمزہ کی صورت نہیں ہے تو مطلقاً حمزہ کو سطر پہ رکھیں گے، بے شک وہ شروع کلام میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، جہاں بھی ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ حمزہ کی صورت ہو. اگر حمزہ کی صورت ہے تو حمزہ کو اس کی صورت میں رکھا جائے گا، یعنی صورت پر، صورت میں کی بجائے صورت پر رکھا جائے گا. خواہ و صورت الف ہو جیسے آخذہ، اب یہاں پہ الف جو ہے یہ اس کی صورت ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے، یا واو ہو جیسے یقلعکم، یا ہو جیسے للہ. جب حمزہ مکسور ہو تو اپنی صورت کے نیچے رکھا جائے گا، یعنی مضموم اور مفتوح ہوگا تو وہ اوپر ہی ہوگا جیسے آخذہ یقلعکم للہ، لیکن اگر مکسور ہے تو پھر اس کو صورت کے نیچے رکھیں گے، اوپر نہیں رکھیں گے، جیسے الملائکہ. اس کے بعد ہے ادخال. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قراءات کے اندر ہم ادخال الف بھی کرتے ہیں. تو ادخال جب ہو رہا ہو تو پھر ضبط کا کون سا طریقہ ہے؟ حمزہ تین میں ادخال کی صورت میں علماء ضبط کے ہاں دو طریقے رائج ہیں. یعنی جب حمزہ تین میں ہم ادخالی الف کر کے پڑھیں جیسے انذرتہم، تو ادخالی الف کی صورت میں ادخال کی علامت کون سی ہوگی کہ وہاں پہ آپ نے ادخال کے ساتھ پڑھنا ہے. پہلی صورت تو یہاں پر یہ ہے کہ حمزہ تین کے درمیان چھوٹا سا الف لکھ دیا جائے جیسے انذرتہم. یہ بھی ایک شکل جو ہے وہ معروف ہے، چھوٹا سا الف لکھ دینا، یہ الحاقی الف ہی اس کو کہتے ہیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ حمزہ تین کے درمیان چھوٹا سا خط، یعنی چھوٹی سی لکیر جو ہے وہ ڈال دی جائے جیسے انذرتہم. لیکن کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ جو ہے وہ معمول بھی ہی ہے، زیادہ تر اسی پہ عمل چل رہا ہے. یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ معمول بھی ہی نہیں ہے. جی یہ حمزہ کی بحث تھی جو ایک بڑی بحث تھی، الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے. اس کے بعد آ گئے حمزہ وصلی ابتدا اور نقل. حمزہ وصلی ابتدا اور نقل کا بیان. وہ جو پیچھے حمزہ گزرا تھا نا وہ سارا حمزہ قطعی تھا، لیکن اب جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے. اگر تین حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں تو تینوں کی تینوں قطعی تھے. جی ہاں وہ تینوں سارے قطعی تھے، اس میں وصلی کوئی بھی نہیں تھا. اب اس میں ابدال ہو رہا ہے یا اس میں تسہیل وغیرہ ہو رہی ہے تو اس سے وہ قطعی رہتا ہے، وہ وصلی نہیں بنتا ہے. اب دیکھیں نا آلہتنا، تو اس میں آلہتنا پہلا حمزہ جو ہے وہ بھی قطعی ہے، دوسرا بھی قطعی ہے اور تیسرا قطعی ہے، تینوں ہی قطعی ہیں. وہ سارے حمزہ قطعی تھے. حمزہ وصلی کا الگ سے مکمل ایک بیان ہے. جی جی میں سوالات ہم بعد میں نہ کر لیں، درمیان میں سوالات شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جی آگے ہے حمزہ وصلی ابتدا اور نقل کا بیان. حمزہ وصلی ابتدا اور نقل کا بیان. جی سب سے پہلے بحث ہے حمزہ وصلی کی.
کہتے ہیں کہ حمزہ وصلی پر دلالت کرنے والی علامت کی بحث دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حیات علامت، علامت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں 4 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ حمزہ وصلی کی علامت صاد کا سرہ ہے۔ حمزہ وصلی کی علامت صاد کا سرہ ہے، جیسے یہ چھوٹا سا صاد جو ہے لکھا ہوا ہے۔ یہ بعض مشارقہ کا مذہب ہے اور یہی معمول بھی ہے۔ یہ بعض مشارقہ کا مذہب ہے اور یہی معمول بھی ہے۔ تو صاد کا سرہ بھی حمزہ وصلی کی علامت ہے۔ دوسری اس کی علامت ہے، حمزہ وصلی کی علامت چھوٹا سا گول دائرہ ہے، جیسے یہ گول دائرہ ہے۔ یہ علامہ دانی کا مذہب ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مصاحف سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے مصحف المدینہ، اس میں یہ صاد کی علامت لگائی گئی ہے حمزہ وصلی کے اوپر، چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے۔ اور بعض مصاحف میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں حمزہ وصلی کی علامت جو ہے وہ گول دائرہ ہے۔ تیسرا مذہب اس میں یہ ہے کہ حمزہ وصلی کی علامت الٹی دال ہے، جیسے یہ وی کی شکل ہوتی ہے۔ یہ بھی بعض مشارقہ کا مذہب ہے۔ اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ حمزہ وصلی کی علامت چھوٹا سا خط ہے، لکیر چھوٹی سی، یہ اکثر مغاربہ کا مذہب ہے۔ تو یہ 4 مذاہب جو ہیں یہ حمزہ وصلی کی شکل کے بارے میں تھے کہ اس کی شکل کون سی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی شکل ہو، جس علاقے کے اندر جس شکل کو لوگ جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیں یا لوگوں کے لیے وہ مشکل کا باعث نہ ہو، آسان ہو، اس شکل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ شکلیں 4 ہو گئیں، یا ان کے علاوہ بھی کوئی شکل اگر اختیار کرتا ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اجتہادی معاملات ہیں سارے۔ جی آگے ہے محل علامت، کہ یہ علامت اب رکھی کہاں پہ جائے گی۔ سواد کا سرا یعنی چھوٹا سا سواد، اسی طرح گول دائرہ اور الٹی دال کہنے والوں کے نزدیک، یعنی پہلے 3 مذاہب جو ہیں ان کے نزدیک یہ علامت مطلقاً الف وصلی کے اوپر رکھی جائے گی، جو الف وصلی ہے اس کے اوپر رکھی جائے گی۔ جبکہ چھوٹا سا خط کہنے والوں کے نزدیک، یعنی جن کے نزدیک حمزہ وصلی کی علامت چھوٹا سا خط ہے، تو چھوٹا سا خط کہنے والوں کے نزدیک یہ علامت ما قبل کی حرکت کے تابع ہوگی، یعنی ما قبل کی جو حرکت ہے، حمزہ وصلی سے پہلے کی جو حرکت ہے اس کے تابع ہوگی۔ یعنی ما قبل سے کیا مراد ہے؟ اگر ما قبل حرف مفتوح ہے تو الف کے اوپر رکھی جائے گی، جیسے هو اللہ، تو اب یہ الف کے اوپر جو ہے خط لگا ہوا ہے۔ اگر ما قبل حرف مضموم مقصور ہے تو الف کے نیچے رکھی جائے گی، جیسے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو العزت کے بالکل نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اگر ما قبل حرف مضموم ہے تو الف کے درمیان میں رکھی جائے گی، جیسے وَلَهُ الْمَثَلُ، تو یہ اس میں المثل ہے تو ال کے الف کے درمیان میں وہ علامت چونکہ لگائی گئی ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پلس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اصل میں ایسا نہیں، کیونکہ کمپیوٹر میں ذرا یہ مشکل ہوتا ہے، تو جیسے بھی بارہ انہوں نے لگائی ہے لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ المثل لکھیں تو جو الف ہے الف کے درمیان میں یہ لکیر لگا دیں گے۔ فائدہ، بعض علماء ضبط کے نزدیک حمزہ وصلی پر علامت وہاں لگائی جائے گی جہاں اس سے ما قبل وقف کرنا اور حمزہ وصلی سے ابتدا کرنا ممکن ہو، یعنی علامت صرف وہاں پر لگائیں گے جہاں اس سے پہلے وقف ہو سکتا ہو اور اس سے ابتدا ہو سکتی ہو، اور اگر وہاں سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو پھر وہاں اس کے اوپر علامت نہیں لگائیں گے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ جو ان الدین میں انا پہ وقف ہو سکتا ہے اور الدین جو ہے یہاں سے ابتدا ہو سکتی ہے، عند اللہ میں عند پہ وقف ہو سکتا ہے، اللہ یہاں سے ابتدا ہو سکتی ہے، اور الاسلام سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ قید جب لگائی تو اس قید سے یعنی حمزہ وصلی سے ابتدا کرنا ممکن ہو، اس قید سے
باللہ تاللہ جیسے کلمات خارج ہو گئے. یعنی یہاں سے ہم جب بھی ابتدا کریں گے تو باللہ میں اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی بلکہ باللہ سے ہوگی. تو گویا کہ یہاں حمزہ وصلی سے ابتدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح تاللہ میں اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی بلکہ تلتا سے ابتدا ہوگی. تو یہ کلمات خارج ہو جائیں گے، لہذا یہاں پر پھر علامت نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہاں حمزہ وصلی سے ما قبل وقف کرنا یعنی با پہ وقف کرنا یا تلّہ کتاب پہ وقف کرنا اور حمزہ وصلی سے ابتدا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہاں علامت نہیں لگائی جائے گی. اور جو ہم نے مصاحف تیار کیے ہیں 20 روایات کے اندر، ان میں ہم نے اسی طرح جب لفظ اللہ سے پہلے با آ جائے، تا آ جائے، کاف آ جائے، یہ اس طرح کے جب الفاظ آ جائیں جس سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو وہاں ہم نے علامت نہیں لگائی ہے، اس کو خالی چھوڑ دی ہے. اس کے بعد ہے علامت ابتدا، کہ ابتدا کی علامت جو ہے وہ کیا ہوگی. کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ اگر ہم اس سے پہلے وقف کر دیں اور اس سے ابتدا تو اس کو ہم تو پڑھیں گے، مقصور پڑھیں گے یا مضموم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے. کہتے ہیں قیاس کا تقاضا ہے کہ ابتدا کے لیے کوئی علامت مقرر نہ کی جائے، کیونکہ ضبط جو ہے یہ وصل پر مبنی ہے نہ کہ وقف و ابتدا پر. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ جی اس کی علامت مقرر ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضبط جو ہوتا ہے وہ وصل کے لیے ہے نہ کہ وقف و ابتدا کے لیے. یہ اہل مشرق کا مذہب ہے اور اسی پر عمل ہے، جبکہ دیگر علماء ضبط علامت لگانے کے قائل ہیں. انہوں نے اس کی علامت سبز نقطہ، گول دائرہ سبز جو ہے وہ مقرر کی ہے، جو الف وصل کی حرکت کے موافق اس پر لگائی جائے گی. یعنی جیسی الف وصل کی حرکت ہوگی ویسی ہی وہ علامت لگائی جائے گی. جیسے اللہ، تو اللہ میں چونکہ مفتوح ہے حمزہ تو اس کے اوپر گول دائرہ لگا دیا تو یہ سبز رنگ کا ہوگا. اگر حمزہ وصلی مکسور ہو تو اس کے نیچے لگائی جائے گی، جیسے ارتبتم، تو یہاں پہ حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور ہے، اس کے نیچے گول دائرہ سبز لگا دیا جائے گا. اگر حمزہ وصلی مضموم ہو تو اس کے سامنے لگائی جائے گی، جیسے انظر، یہاں پر اس کے سامنے لگا دی گئی ہے، الف کے سامنے گول دائرہ لگا ہوا ہے سبز. تو یہ گول دائرہ یہاں تو ہمیں کالا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کلر استعمال ہو جائیں تو اس گول دائرے کو سبز رنگ سے لگایا جائے گا. فائدہ، یہ علامت اس وقت لگائی جائے گی جب حمزہ وصلی سے ما قبل وقف کرنا اور حمزہ وصلی سے ابتدا کرنا صحیح ہو. یعنی حمزہ وصلی سے ما قبل وقف کرنا اور حمزہ وصلی سے ابتدا کرنا صحیح ہو، اس وقت یہ علامت لگائی جائے. فائدہ، اگر حمزہ وصلی سے ما قبل فقل و تب یعنی فا، کاف، لام، واو، تا اور با کے حروف آنے کی وجہ سے وقف و ابتدا کرنا صحیح نہ ہو تو اس پر کوئی علامت نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ وقف نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اب فلو میں فا پہ وقف نہیں ہو سکتا، پورا کلمہ پڑھ کر وقف ہوگا. اور یہاں پہ کاف آ گیا ہے اور لبنی یہاں پہ لام آ گیا ہے، وطوری یہاں پہ واو ہے اور تاللہ باللہ یہاں پہ تا اور باقی علامتیں. جی یہ اگلا پیج کر دیں، نیکسٹ پیج کر دیں. تو چونکہ لفظ اللہ سے پہلے یہ والے حروف یعنی فا، کاف، لام، واو، تا اور با جب یہ آ جاتے ہیں تو لفظ اللہ سے پہلے وقف کرنا اور لفظ اللہ سے ابتدا کرنا چونکہ صحیح نہیں ہے، لہذا یہاں پر حمزہ وصلی پہ علامت حمزہ وصلی نہیں لگائی جائے گی. اس کے بعد ہے نقل، کہ نقل کے لیے کیا کوئی علامت ہے یا نہیں ہے. نقل کی بحث 4 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 حرکت منقولہ، یعنی وہ حرکت جس کو نقل کیا جا رہا ہے. جس حرکت کو نقل کیا جا رہا ہے اگر اس کے ماقبل صحیح ساکن ہو
تو اس حرکت کو نقل کر کے ما قبل حرف پر لگا دیں گے، یعنی اس کے ما قبل اگر ساکن ہے تو وہ حرکت باقاعدہ اس صحیح ساکن پہ لگ جائے گی، جیسے قد افلح، دال کے اوپر زبر لگ جائے گی اور حمزہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، قد افلح۔ اور اگر حرکت منقولہ سے ما قبل تنوین ہو تو اس حرکت کو لفظاً یعنی نطقاً، لفظاً کا مطلب ہے نطقاً، لفظ کا معنی ہوتا ہے بولنا، بولنے میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اللہ کے نگہبان فرشتے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو لفظاً یعنی بولنے میں، نطقاً بولنے میں ما قبل کی طرف نقل کر دیں گے، خطاً نہیں، کتابت کے اندر وہ نہیں کریں گے، صرف نطق کے اندر ادائیگی میں اس کو نقل کریں گے۔ کتابت میں وہ تنوین ویسے کی ویسے ہی لکھی جائے گی جیسے موجود ہے، جیسے رحیم ااشفقتم، رحیم ااشفقتم، تو یہاں پہ تنوین جو ہے ویسی لکھی ہوگی، حمزہ کی حرکت ختم ہو جائے گی لیکن ما قبل کی طرف نقل نہیں ہوگی، رحیمون اشفقتم، رحیمون اشفقتم۔ تو یہ تو تھا منقولہ یعنی نقل کی گئی حرکت کا بیان۔ اب یہ ہے منقولۃ الحرکت حمزہ، یعنی جس حمزہ کی حرکت کو نقل کیا گیا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جس حمزہ کی حرکت نقل کی جا رہی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو حذف کر دیا جائے، جیسا باب الحمزہ میں گزرا، یعنی جب حمزہ پڑھا ہی نہیں جا رہا تو پھر وہ حمزہ بھی ساکت ہو جائے گا، اس کی حرکت تو ما قبل کو چلی جائے گی اور حمزہ ساکت ہو جائے گا، جیسے ہم نے مثالیں پڑھی قد افلح، تو قد افلح میں افلح کے اوپر جو حمزہ ہے وہ ساکت ہو گیا۔ اس طرح رحیم اشفقتم، تو رحیم اشفقتم میں حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جائے گا ضبط کے اندر۔ اب آگے ہے علامت نقل، جب یہ نقل کرنی ہے تو اس کی علامت کون سی ہوگی؟ علامت نقل چھوٹی سی لائن ہے، جیسے یہ کت سا بنا ہوا ہے، لکیر لگی ہوئی ہے، تو یہ نقل کی علامت ہے۔ یہ علامت اس وقت لگائی جائے گی جب حمزہ اپنے ما قبل سے منفصل ہو، جیسے من آمنا، تو اس کو پڑھیں گے من آمنا، تو یہ لکیر تھوڑی سی لگا دیں گے۔ پھر اسی طرح یومن اجلت سے یوم نجلت، یوم نجلت، تو الف کے درمیان چونکہ پیش ہے تو الف کے درمیان میں وہ چھوٹی سی لکیر جو ہے وہ لگا دیں گے۔ یہ اس وقت تھا جب حمزہ اپنے ما قبل سے منفصل ہو۔ اگر حمزہ اپنے ما قبل سے متصل ہو، جیسے رید ان یا لام تعریف ہو جیسے الارض، تو اس صورت میں کوئی علامت نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ اگر علامت لگاتے ہیں تو التباس پیدا ہوگا کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ اب بحث ہے کہ محل علامت، یہ علامت لگانی کہاں پر ہے، کس جگہ پہ لگائی جائے۔ منقولۃ الحرکت حمزہ کی دو حالتیں ہیں، یعنی وہ حمزہ جس کی حرکت کو نقل کیا گیا ہے اس کی دو حالتیں ہیں، یا تو اس کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر حمزہ کی صورت نہ ہو تو علامت کو سطر پر ہی رکھ دیا جائے گا، جیسے مانا مانا۔ اب یہاں لکھنے میں تو حمزہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ اگر لکھا جائے تو یہ حمزہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مانا مانا، حمزہ حذف کر دینا چاہیے۔ اگر حمزہ کی صورت ہو تو علامت کو نقل کردہ حرکت کی جگہ رکھ دیا جائے گا، یعنی اگر حمزہ کی صورت باقی ہے نا تو یہ جو علامت ہے اس کو جہاں پہ وہ حرکت موجود تھی اس کی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا، یعنی اگر حمزہ مفتوح ہو تو علامت اس کے اوپر آ جائے گی، جیسے قد افلح، تو یہاں پہ چونکہ افلح کے الف کے اوپر حمزہ تھا وہ حرکت نقل ہو کر دال پہ چلی گئی، قدف،
تو یہ لکیر کی جو حرکت ہے یہ الف کے اوپر ڈال دیں گے کہ یہاں سے حرکت نقل ہوئی ہے۔ اگر حمزہ مکسور ہو تو علامت اس کے نیچے لگائی جائے گی، جیسے من املاق، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے نون کو دے دی، من املاق تھا اصل میں، تو من املاق حمزہ کی حرکت نون پہ چلی گئی، حمزہ خالی ہو گیا اور ساتھ گر گیا، تو اس کی جگہ پر ہی جہاں پر حمزہ تھا، جہاں پہ حرکت تھی، اس حرکت کی جگہ پر یہ علامت لگا دیا۔ اب یہ زیر نہیں ہے، اس کو لکیر کہیں گے۔ اگر حمزہ مضموم ہو تو علامت اس کے درمیان میں لگائی جائے گی، یعنی الف کے درمیان میں لگائی جائے گی، جیسے یومن اجلت سے یومن اجلت، تو اجلت کا جو حمزہ تھا اس کی حرکت تنوین پہ چلے گی، یومن کی تنوین پہ، یومنو، تو نجلت بن جائے گا، اور جو علامت ہے وہ الف کے بالکل درمیان میں لگا دی ہے، یومن نجلت۔ اس کے بعد آگے ہے اختلاس، اشمام اور امالہ کا بیان، یعنی اختلاس کی علامت کیا ہوگی، اشمام کی علامت کیا ہوگی، اور امالہ کی علامت کیا ہوگی۔ تعریفات، سب سے پہلے تعریف ہے کہ اختلاس کس کو کہتے ہیں۔ اختلاس کہتے ہیں حرکت کی ادائیگی میں جلدی کرنا یا 2/3 حرکت پڑھنا، جیسے تعدو نعم، پر اس کا تعلق زیادہ سننے سے ہے، سننے کے بعد جو ہے شفوی طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاس کیسے ادا کرتے ہیں۔ اشمام جو ہے ضمہ اور کسرہ سے مرکب حرکت کی کامل ادائیگی کرنا، یعنی ایسی حرکت جو ضمہ اور کسرہ دونوں سے مکس ہو، جیسے قویلا، اس میں کچھ حصہ ضمہ کا ہوتا ہے، کچھ حصہ جو کسرہ کا ہوتا ہے، اس میں ضمہ کا جز مقدم ہوتا ہے اور قلیل ہوتا ہے، جبکہ کسرہ کا جز مؤخر ہوتا ہے اور کثیر ہوتا ہے، جیسے قویلا قویلا، تو ضمہ جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھا جا رہا ہے اور پہلے پڑھا جا رہا ہے، سٹارٹ جو ہے وہ ضمہ سے ہوتا ہے اور بعد میں کسرہ پڑھتے ہیں، اور جو ضمہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قویلا۔ آگے ہے امالہ، امالہ فتح کی ضد ہے، اور اس کی پھر 2 اقسام ہیں، امالہ کبریٰ، فتح کو کسرہ اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا، جیسے ہدا سے ہدے، اور امالہ صغریٰ یعنی تقلیل، فتح اور امالہ کے درمیان پڑھنا، یعنی امالہ تو ہوگا لیکن کم ہوگا، ہدے ہوں، امالہ جو ہے وہ ہدے، اور امالہ صغریٰ ہدے، اسی لیے اس کو بینہ بینہ یعنی بیچ بیچ میں بھی کہتے ہیں، بینہ بینہ درمیان درمیان میں، یعنی یہ امالہ اور فتح کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہے ان کی علامتوں کا بیان کہ ان کی علامت کیا ہوگی۔ علامت اختلاس، اشمام اور امالہ کا حکم۔ اختلاس، اشمام اور امالہ کی علامت لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں علماء ضبط کے 2 مذاہب ہیں، یعنی ابتدائی طور پر ہی 2 موقف پائے جاتے ہیں کہ اس کی علامت لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے۔ ایک جماعت ان امور یعنی اختلاس، اشمام اور امالہ پر علامت نہ لگانے کی قائل ہے، ایک جماعت جو ہے وہ علامت نہ لگانے کی قائل ہے، کہتے ہیں علامت کی ضرورت نہیں ہے، بس شفوی طور پر استاد سے پڑھ لی جائے، پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں جگہ پر امالہ ہے یا اشمام ہے یا اختلاس ہے، کیونکہ یہ امور اساتذہ سے مشافہتاً سیکھے جاتے ہیں، خط سے نہیں، یعنی کہ اگر کہیں پہ امالہ کی علامت لگی بھی ہو تو اگر کسی نے استاد سے پہلے نہیں سیکھا ہے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ گول دائرہ کیا چیز ہے، یہ چکور نقطہ کیا چیز ہے، اور اگر اتنا بھی پتا ہو کہ یہ امالہ ہے تو پھر بھی نہیں پتا چلے گا امالہ کرنا کیسے ہے، یا اختلاس کیسے کرنا ہے، یا اشمام کیسے کرنا ہے۔ اور حروف کا علامت سے خالی ہونا سوال کرنے کا سبب بنے گا، یعنی جب کسی جگہ پہ علامت نہیں لگائی جائے گی، حرف بالکل خالی ہوگا،
تو سوال قاری جو ہے وہ سوال کرے گا جی یہ خالی کیوں ہے، تو جب وہ سوال کرے گا تو پھر استاد اس کو بتائے گا کہ یہاں پر اختلاس ہو رہا ہے یا اشمام ہو رہا ہے یا امالہ ہو رہا ہے۔ اس مذہب کو امام ابو داود نے اختیار کیا ہے۔ دیگر علماء ضبط ان پر علامت لگانے کے قائل ہیں، کیونکہ قاری اس عدم علامت کو ناقط یہ نقطے لگانے والے یا کاتب کی غلطی اور غفلت شمار کرے گا اور حرف کو خالص حرکت سے پڑھ لے گا۔ کہ جب آپ کوئی بھی علامت نہیں لگائیں گے تو قاری جو ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر اگر حرف کے اوپر حرکت نہیں ہے تو کیا یہاں پہ کوئی خاص مسئلہ ہے یا یہ کتابت کرنے والے کی غلطی ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ کتابت کرنے والے کی غلطی ہے۔ تو اس دوسرے مذہب کو امام دانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اسی پر عمل ہے، یعنی علامتیں جو ہیں وہ باقاعدہ لگائی جاتی ہیں۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ اس کی علامت کیا ہو، ہیئت علامت۔ جی اگلا صفحہ کر دیں۔ علامت کی حیت کیا ہونی چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ان تینوں امور یعنی اختلاس، اشمام اور امالہ، ان تینوں امور کی علامت دائرہ ہے جو درمیان سے خالی ہے اور مربع شکل کا ہو تو زیادہ اچھا ہے، جیسے یہ دائرہ ہے، درمیان سے خالی ہے اور مربع شکل کا ہے۔ ہمارے یہاں یہی علامت جو ہے عموماً استعمال ہو رہی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے۔ اگرچہ بعض نے گول دائرہ جو ہے وہ بھی اس کی علامت استعمال کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ علامت لگائی کہاں جائے گی؟ محل علامت، اس علامت کا محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مختلس حرف، مختلس یعنی جس میں اختلاس کیا گیا ہے، مختلس حرف جس حرف میں اختلاس کیا گیا ہے۔ مختلس حرف اگر مفتوح ہو تو یہ اس کے اوپر لگائی جائے گی، یعنی اگر مختلف حرف مفتوح ہے تو یہ علامت اس کے اوپر لگا دیں گے، جیسے تعدو، تعدو۔ تو اب یہ جو عین ہے، عین پر اختلاس کیا جا رہا ہے تو اس عین کے اوپر یہ علامت لگا دی گئی ہے، یہ جو ڈبا سا چکور دائرہ ہے۔ دوسری بات ہے مختلس حرف اگر مکسور ہو تو یہ اس کے نیچے لگا دی جائے گی، جیسے نعم، نعم۔ اسی طرح مشمم حرف کے سامنے لگائی جائے گی، اگر کسی حرف پر اشمام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کے سامنے لگائیں گے، کیونکہ اس میں دوسری حرکت بھی لگانی ہوتی ہے، جیسے قیل، قیل۔ حرف ممال کے نیچے لگائی جائے گی، یعنی جس حرف پر امالہ کیا جا رہا ہے اس کے نیچے لگائی جائے گی، خواہ وہ امالہ کبریٰ ہو جیسے منہ سے، یا امالہ صغریٰ ہو جیسے الکافرین۔ دونوں حالتوں میں ممال حرف جو ہے یعنی جس پر امالہ کیا گیا اس کے نیچے لگا دی جائے گی۔ اب آگے ہے فائدہ۔ حرف ممال پر علامت امالہ صرف اس وقت لگائی جائے گی جب وصلاً وقفاً دونوں حالتوں میں امالہ ہو رہا ہو۔ اگر فقط وقفاً امالہ ہو رہا ہو جیسے اسماء مقصورہ مثلا فتن، قرن، تو یہاں پہ اگر ہم وقف کریں فتح قرا تو پھر امالہ ہوتا ہے فتح قرے، لیکن اگر اس کو وصلاً پڑھیں فتن قرن تو پھر تنوین پڑھی جائے گی، پھر یہاں پہ نہ الف ہوگا نہ امالہ ہوگا، پھر امالہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت ہے یعنی اگر فقط وقفاً امالہ ہو رہا ہو جیسے اسماء مقصورہ ہے، یا جس کے بعد حرف ساکن آ جائے جیسے موسل کتاب وتری الشمس، تو اس صورت میں حرکات کے ساتھ ضبط ہوگا، یعنی حرکات لگائی جائیں گی، علامت امالہ نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہاں وصلاً امالہ نہیں ہوتا اور ضبط جو ہے وہ وصل پر مبنی ہے۔
تو ضبط کے اندر وصل کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کو وصلاً کیسے پڑھنا ہے، وقف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اگر کہیں پر وقف کرنا ہے تو وہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یہاں پہ وقف کیسے ہوگا۔ تو وصل کے اعتبار سے اسماء مقصورہ جن کے اوپر تنوین ہے، فتن، قرآن وغیرہ، تو وہ فتن قرآن ہی پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح وَتَرَى الشَّمْسَ مُوسَى الْكِتَابَ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر صرف حرکت پڑھی جائے گی، اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، تو نہ وہ الف مقصورہ بنے گا اور نہ ہی وہاں پر امالہ ہوگا۔ جی اس کے بعد پھر آگے رسماً محذوف حروف کا بیان ہے، لیکن وہ لمبی فصل ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ کلاس یہ ہماری جو کتاب ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آج کے لیسن سے متعلق کوئی کویسچن ہو؟ میرا خیال کسی کے پاس کویسچن نہیں ہے، تو بہرحال جی آج استاذ کا کریم، ہمارا وہ جو کوشچن ساتھ سیو کیے ہوئے تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے استاذ کریم۔ جیسے جس حمزہ کی جو کرسی ہوگی، جس حمزہ کے اوپر وہ کرسی ہوگا، الف ہے یا واو ہے یا یا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ موجود تھا، اس وجہ سے وہ اب نہیں ہے، تو اس کو کرسی دی گئی حمزہ کو۔ کرسی دی نہیں گی، کرسی موجود تھی، صرف اس کے اوپر موجود تھی۔ حمزہ بعد میں لگایا تھا۔ یعنی جو رسم عثمانی تھا اس میں یہ کرسی تو موجود تھی، لیکن اس کے اوپر حمزہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو اگر حمزہ نہیں لکھتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو الف پڑھنا ہے یا اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو کرسی جو ہے وہ رسم کا حصہ ہے، وہ پہلے سے موجود تھی، تو لیکن حمزہ جو ہے وہ ضبط کا حصہ ہے، تو یہ ضبط بعد میں لگایا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے۔ جی جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاذ کریم الحمدللہ سمجھ آ گئی، یہ بعد کی بات ہے، حمزہ یعنی حمزہ کی رسم بعد میں آئی ہے، الف موجود ہاں تھا جی ہاں پہلے جی سے۔ جی 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 علی اور پہلے سے آدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسی دی نہیں گئی بلکہ کرسی موجود تھی، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جی استاذ کریم جیسے آدمہ ہے، آدمہ میں ابدال ہوا ہوا ہے، یعنی پہلا حمزہ متحرک تھا، دوسرا الف ساکن تھا، تو اس کے اوپر اس وجہ سے کھڑی زبر لگا دی کہ وہ ابدال ہوا ہوا ہے، ورنہ اس کو تو رسم، اس کی رسم تو لائن کے اوپر تھی نا۔ ہاں بالکل، جو آدم کا پہلا حمزہ ہے اس کی کوئی کرسی وغیرہ نہیں تھی، تو وہ ویسے ہی سطر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ جی بہتر سمجھ۔ چلیں جی ماشاءاللہ کویسچن موجود نہیں ہے، بات سمجھ آ چکی ہے، تو نیکسٹ ویک کو انشاءاللہ دونوں دن ہم کلاس لیں گے۔ آج بہت لوگ کم ہیں، شاید کچھ چھٹیوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ غیر سنجیدگی پیدا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم انشاءاللہ دونوں دن کلاس لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی نائمہ آواز، جی سوری، نہیں کوئی سوال نہیں، وہ آپ نے مائک اوپن کیا تھا۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔